ساتھیوں، آج پھر کلام پاک کے ایسے چند الفاظ کے بارے میں تحقیق پیش کی جا رہی ہے جن کی ادائیگی میں عام طور پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ادارہ سوشل انڈیا نیوز نے جامعہ بدعلوم گڑھی دولت کے شعبہ قرات کے انچارج جناب قاری مسعود فلاحی صاحب کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے، اور ان الفاظ میں هم المسیطرون بمسیطر بسطۃ فی الخلق ایسے چند الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ قاری مسعود صاحب فلاحی کی زبانی انہیں سنیں۔ قاری صاحب نے لکھ کر بھی بتلایا ہے اور بول کر بھی بتایا ہے کہ ان الفاظ میں کہاں مغالطہ لگتا ہے اور ان کو کس طرح ادا کیا جانا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری یہ ادنیٰ درخواست پر سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں بائیں طرف جامعہ بدعلوم گڑھی دولت کے شعبہ قرات کے ہیڈ جناب قاری مسعود صاحب فلاحی اور اسی ادارے کے استاد جناب قاری مکرم صاحب میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے کلام پاک کے بہت سے الفاظ کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا، اور جناب قاری مسعود صاحب نے لکھ کر بتلایا تھا اور بول کر بتلایا تھا۔ اصل میں اس بارے میں نے ایک کتاب کافی دن پہلے پڑھی تھی جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح امت پر کلام پاک کی حفاظت کرنا فرض عین ضروری ہے، اسی طرح اس کے الفاظ، تلفظ، ان کے مخارج کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ان قرہ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے ایک صاحب نے وہاں کمیٹ میں پہلے سوال کیا تھا کہ عصایا اور مسوایا ان کا تلفظ اور صحیح ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، اسی کے ساتھ دو الفاظ اور ہیں جناب قاری مسعود صاحب، عصایا، مسوایا، ایایا، محیایا، تو ان کا تلفظ کیا ہوگا، کس طرح پڑھیں گے ان کو ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ بے شک۔ اور دوسری آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے یہ عظیم سلسلہ قرآن کے تلفظ کا، اس کی ادائیگیوں کا، مخارج کا، صحت الفاظی کا بہت اچھے انداز میں شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروگرام اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے، آمین، اور دور تک اس کا فیض فرمائے۔ آمین۔ آپ کا سوال ہے محیایا، مسوایا، ایایا، عصایا۔ جی جی جی۔ آپ نے ان الفاظ کے بارے میں جو سوال کیا، میرا خیال سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کو وقف کی حالت میں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ جی جی جی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات جان لینی ضروری ہے، ہمارے یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اعتبار سے میں نے بھی بہت سارے مکاتب میں، بہت سارے مدارس میں چھوٹے طلباء کا امتحان لینے کے لیے بعض مرتبہ جب جانا ہوا، یہ جو الفاظ ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، تو ان الفاظ کے تلفظ کا وہ طریقہ پایا جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے نہیں سنا۔ جی جی ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو جو طریقہ بیان فرمایا وہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جی جی۔ جیسے اس کو آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن شریف میں ایک پارہ 16 نمبر کا پارہ، اس کی ایک سورہ طٰہٰ، اس میں ایک لفظ آیا ہے قال ہی عصایا۔ جی جب ہم اس کو وصل کی حالت میں جی ملا کر پڑھتے ہیں تو عصایا ہو ہی جاتا ہے، جی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی۔ جب ہم اس لفظ کو وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں تو ہمارے علاقے میں جو غلط ادا رائج ہو گئی ہے، غلط ادا چل رہی ہے، وہ ادا اس کے مجہول کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایسا پڑھ لیتے ہیں قال ہی عصائے۔ جی جی جی۔ یہ ادا نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے۔ جی جی جی۔ نقلاً تو اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے اس کی جو ادا، جو تلفظ اس کا سنا ہے، وہ ہم نے سنا ہے عصائی۔ جی جی۔ اور یہ عقلاً بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے حقوق، بلکہ یہ سمجھ لیجئے قرآن شریف کی حفاظت کا جو طریقہ اختیار فرمایا
مفسرین نے اس کے معنی کو اور قرہ حضرات نے اس کی ادائیگیوں کو جی جی آگے تک پہنچایا. جی جی تو ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو جو ادا بتائی وہ یہ بھی بتایا کہ اس میں مجہول نہیں ہے, جی ایک حرکت بھی مجہول نہیں ہے. ہمارا اساتذہ کرام نے الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک حرکت بھی اگر ہم نے مجہول پڑھی تو حضرت استاد محترم اس پر بھی ٹوک دیا کرتے تھے. اتنا عمدہ نظام. تو یہ نہ عقلاً درست ہے اور نہ ہی نقلاً درست ہے. اب ان تمام یہ 4 الفاظ آپ نے بیان فرمائے, ان 4 الفاظ کی ادائیگی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں. جی عصائی بحالت وقف, جی مثوائی بحالت وقف, ایائی بحالت وقف, محیائی وقف کی حالت. یعنی آپ کا کہنے مطلب یہ ہے کہ اس پہ ٹھہریں گے, وقف کی حالت میں جب ٹھہریں گے تو جو یا آخر میں اس پہ جزم کی حالت ہو جائے گی, جزم کی حالت کے ساتھ معروف بھی ہوگا. اچھا سکون کی حالت کے ساتھ معروف ہوگا. عصای, عصائے, محیائے, نہیں ہوگا. مثوائے, ایائے, یہ نہیں ہوگا, عصای بلکہ عصائی, مثوائی, ایائی, محیائی, یہ طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے. قاری صاحب ایک دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کلام پاک میں اور کئی الفاظ ایسے ہیں, ان میں یبسطو ہے, بسطن فی الخلق کے الفاظ ہیں, ہم المسیطرون ہے بھی مسیطرین ہیں. عام طور پر کلام پاک میں وہاں چھوٹا سین اور سواد دونوں طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. ذہن میں یہ رہتا ہے عام قاری کے, پڑھنے والے کے, کہ ہم سین پڑھنا تب بھی کوئی بات نہیں, سواد پڑھنا تب بھی کوئی بات نہیں. اس بارے میں کیا قرہ کیا کہتے ہیں, کیا پڑھنا چاہیے ہمیں اس بارے میں؟ جی میں اس بارے میں آپ کے سامنے آپ کو تھوڑی سی جی تکلیف جی دوں گا. جی 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 آپ لکھ کے بتا تھوڑا. نظر آ رہا ہو؟ جی بالکل صاحب دکھ رہا ہے, آپ لکھتے رہیے ماشاءاللہ, آج صاحب بالکل دکھ رہا ہے. یہ آپ نے یبسطو لکھا ہے. جی یبسطو. جی اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے نظر آ رہا ہے مولانا؟ جی آیا ہے یہ بسطتن. بسطتن. جی جی پھر ایک لفظ ہے یہ ہم المسیطرون. ہم المسیطرون. یہ المسیطرون. جی 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 اور ایک لفظ ہے بمسیطر. جی بمسیطر. اس میں امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف صاد پڑھا جائے گا. جی جی صرف صاد پڑھا جائے گا. ہاں یہ تمام یہاں لکھ دیا بھی گیا ہے. مولانا یبسطو اوپر والا ہے, اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سین نہیں پڑے, سواد پڑا جائے گا یبسطو میں. نہیں, یبسطو میں سین پڑھا جائے گا. اچھا یبسطو میں چھوٹا سین پڑا جائے گا. امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق. جی اور بسطن میں بسطن میں بھی سین ہی پڑھا جائے گا امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق. اور ہم المسیطرون میں ہم المسیطرون میں امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سین اور صاد دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے. اور بمسیطرین میں بمسیطرین میں امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق صرف صاد. تو ہمارے دیار میں جو قرات حفظ جاری ہے یہ اس کے مطابق آپ نے بتلایا ہے کہ یبسطو میں آپ صرف چھوٹا سین پڑھیں گے, بسطن میں بھی صرف چھوٹا سین پڑھیں گے, ہم المسیطرون میں سین اور سواد دونوں آپ اس کے مجاز دونوں پڑھ سکتے ہیں, اور بمسیطرین میں آپ صرف جو ہے سواد پڑھیں گے. دوسری چیز یہ ہے, ورنہ اس میں ایک پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سین لکھا ہوا کیوں ہے. جی جی ہاں یہ سوال ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہاں ایک قرات سین کی بھی موجود ہے, جی جی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں سین لکھا گیا ہے.
اچھا، جب صوتوں میں ایک قراءت سین کی بھی ہے، سین کی بھی، صاد کی، صاد قراءت بھی ہے اور سین کی دونوں قراءتیں ہیں. بسطتن میں بھی جی دونوں قراءتیں ہیں، جی. اور بمسیطر اور بم المسیطرون، اس میں 3 قراءتیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. صاد کے ساتھ جی. مسیطرون، سین کے ساتھ مسیطرون، جی. اور اشمام کے ساتھ یعنی زا کی بو کے ساتھ مزیطرون. جی جی. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، سوال پورا ہو گیا ہے. یہ اس کو صحیح لگی. جزاک اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت اس ہفتے کا ہمارا سبق جو مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی بات کہیں آپ کو خلاف اصول، خلاف روایت، خلاف فن، نامناسب کوئی بات کہیں کچھ آپ معلوم ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو برائے مہربانی کمنٹ میں، تبصرے میں بہت صاف صاف لکھیں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے ہماری پڑھنے والوں کے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جو بھی آپ سوال کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے پھر درخواست کریں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، پھر آ کر بتائیں گے. جن صاحب نے عصائے اور مسوائے کے بارے میں معلوم کیا تھا ان کا جواب دے دیا گیا ہے اور مزید الفاظ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.